ہمیں وہ یاد ہی کم ہوتا ہے۔ یہ جس کو مردم شماری کہتے ہیں، مردم شماری یعنی باشندگان کا ریکارڈ بنانا، یہ سب سے پہلے کام کرنے والی ہستی کا نام حضرت فاروق اعظم ہے۔ یہاں ایک ایمان افروز بات دیکھیے کہ جب رجسٹر مرتب ہونے لگے تو پھر نام لکھنا تھا شہر پاک کے باسیوں کے، تو لکھنے والے نے کہا کہ امیر المومنین پہلے توڑا نام لکھیے۔ فرما میرا کیوں لکھو گے، پہلے رسول اللہ کے خاندان کا نام لکھو۔ اہل بیت اطہار کی ترتیب کو قائم کیا جائے۔ یہ محبت تھی اہل بیت پاک سے حضرت فاروق اعظم کو، اور یہی محبت کا نتیجہ تھا کہ مولا کائنات نے اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا۔ عمر بن علی کی شہادت ہوئی ہے سن 61 ہجری 10 محرم کربلا معلیٰ کے اندر۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولین ایجادات میں سے آپ وہ شخصیت ہیں کہ جو ایک بندے کی کمزوری، مجبوری اور پریشانی کو دیکھ کر خود ہی قانون بدل دیتے تھے۔ ایک مثال سماعت فرمائے۔ رات کا وزٹ یہ آپ کا معمول تھا، آپ نے سنا کہ کوئی بی بی ہجر پر مبنی غم اور درد سے بھرپور اشعار پڑھ رہی ہے۔ آپ نے سوال اللہ کی بندی کیا معاملہ ہے، رات کے اس وقت جاگ رہی ہو اور ہجریہ اشعار پڑھ رہی ہو؟ عرض کی میرا شوہر جنگ پر بھیجا ہوا ہے آپ نے، تو مجھے اس کی یاد آ رہی ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے سنا تو بڑا دکھ ہوا، آپ گھر تشریف لے گئے اور اپنی شہزادی سے، مومنوں کی ماں سے پوچھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر زیادہ سے زیادہ کتنے ایام گزار سکتی ہے؟ تو شرم و حیا کی وجہ سے انہوں نے 3 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے اسی دن قانون بنا دیا، کوئی مجاہد 3 مہینے سے زیادہ جنگ میں نہیں رہے گا، 90 دنوں کے بعد واپس اپنے گھر آئے گا۔ بڑی کمزور آواز آئی اجویری ٹاؤن والے۔ او جناب جی، قصوروار ہم ہیں کہ ہم ان ہستیوں کے تذکرے نہ کر سکے، اس قوم کو بتا نہ سکے، ہم بے قدرے رہ گئے۔ اقبال نے کہا جب میں نے یورپ میں اپنے آبا کی کتابیں دیکھی تو دل خون سے پارا پارا ہو گیا، غیر ہماری چیزوں کو لے گئے اور ہم ادھم مچا کے، ہمارے ہاں تو اور جھگڑے شروع ہو گئے، یکم محرم پر سوشل میڈیا پہ بحثیں شروع ہو گئیں، یکم محرم یوم شہادت ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ تاریخوں میں جھگڑ رہے ہو، کن کاموں میں پڑ گئے ہو؟ فاروق اعظم کا ذکر محرم کی 1 تاریخ کا محتاج تو نہیں ہے، کربلا والوں کی یاد صرف محرم کی محتاج تو نہیں ہے، یہ تو وہ محبوب کی مبارک مقدس عالی مرتبت آل ہے کہ 5 نمازوں میں جن پہ درود پڑھا جاتا ہے۔ لیکن کس قدر ہمیں لڑایا گیا، ہمیں حقیقت سے، اصل ہدف سے ہٹایا گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنے اور افسانے اور لڑائیاں اور دنگے اور فساد پیدا کر دیے گئے۔ تاریخ پہ الجھو گے، نکال دو تاریخ کو، ذات عمر کی بات کرو، 26 کو کرو، 27 ذوالحج کو کرو، 28 کو کرو، 29 کو کرو، چھوڑ دو اس بحث کو، جس تاریخ کو بھی شہادت ہے، بات تو شہادت والے کی کیجئے کہ اس نے امت کو کیا دیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم عبث اور بیکار بحثوں میں پڑ گئے اور غیر قانون اٹھا کر لے گئے فاروق اعظم کا۔ امریکہ میں نافذ، یورپ میں عمر لا معروف ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ افریقہ و ایشیا کا مسٹر گاندھی کہتا ہے ایک عمر اور مل جاتا دنیا کو تو ہر طرف امن قائم ہو جاتا۔ ہر ایک نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا تھا آپ کی خدمت میں، ایک بیوی کے رونے کی آواز اور اشعار کو سن کر سرکار فاروق اعظم نے اسٹیٹ کا قانون بدل دیا۔ 90 دنوں کے بعد شوہر گھر آئے گا۔ آج ہمارے معاشرے کی بڑھتی برائیوں میں ایک اہم رول اس چیز کا بھی تھا۔ پردیس میں گیا ہے، بیرون ملک میں بیٹا
آیا ہے چھٹیوں پر چھٹی 3 ماہ کی ہے، 2 مہینے تیاری نے لیے، لاسٹ مہینے میں اس کی شادی کی، لاسٹ مہینے کے بھی 10-12 دن آواجابی میں گزر گئے، اور پھر چلا گیا، سعودی عرب چلا گیا، عمان چلا گیا، انگلینڈ چلا گیا، امریکہ چلا گیا، اب آئے گا 5 سال کے بعد۔ اس چیز نے معاشرے میں کتنی برائیوں کا راستہ کھولا، کس قدر، کس کے لیے کما رہا ہے باہر؟ بیوی بچوں کے لیے، اور بیوی کو جب بیوی کو ضرورت ہے شوہر کی، اس کو چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ پھر بعد کے اندر گھروں کے کیا کیا فسادات ہیں، کیا کیا جنگیں چھڑتی ہیں، پھر جناب وہ بھاوج کے اور اس کو کیا کہتے ہیں بھائی کے شوہر کا جو بھائی ہوتا ہے اس کے متعلقہ، دیور کے متعلقہ وہ قصے چھڑنے لگ گئے، ساس بہو کے بہو اور سسر کے معاملات، کیسی کیسی غلاظت اس معاشرے کے اندر عام ہوئی۔ ایک عورت کے رونے کی آواز سن کر رسول اللہ کے خلیفہ نے اسٹیٹ کا قانون بدل دیا۔ اس ہستی کو کہتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ۔ گورنروں کا تعین ہوتا، گورنروں کے تعین میں حضرت فاروق اعظم کتنے حساس تھے، صرف ایک مثال سماعت کر لیجئے، صرف ایک مثال۔ آپ نے آرڈر نامہ ایک بندے کے نام جاری کر دیا کہ فلاں علاقے میں اس کو ایز اے گورنر اس کی تقرری ہوگی۔ کوفے میں گورنرشپ تھی، مصر کے اندر تھی، شام کے اندر تھی، مدائن کے اندر تھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ چھوٹے چھوٹے صوبے گورنرشپ۔ آپ نے ایک صاحب کا نام لکھ رکھا اور اس کو بلایا، اور وہ روانگی سے پہلے حضرت عمر پاک سے ملنے آیا۔ حضرت فاروق اعظم اپنے چھوٹے بچوں سے پیار کر رہے تھے، ان کو سینے سے چمٹا کے چوم رہے تھے۔ اس بندے کے منہ سے یہ بات نکلی کہ امیر المومنین بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، میرے کئی بچے ہیں، میں کبھی انہوں نے انج نہیں چکیا، انج انہوں نے نہیں چومیا چٹیا۔ آپ نے فرمایا تو گورنر بننے کے اہل نہیں ہے، جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ اپنی رعایا سے پیار کیسے کرے گا؟ اسی وقت اس کے آرڈر منسوخ کر دیے، فارغ ہے تو نہیں جا سکتا۔ سمجھے آپ میری بات کو؟ گورنرز کے لیے آپ کے ذرعی اصول کیا تھے؟ نمبر 1، سادہ سواری استعمال کرے گا، گھوڑے اونٹی ہوتے تھے لیکن گھوڑوں میں بھی ٹاپ کلاس کے بھی ہوتے تھے۔ نمبر 2، باریک کپڑا نہیں پہنے گا گورنر، باریک کپڑا اس دور میں مہنگا تھا، باریک کپڑا نہیں پہنے گا کیونکہ وہ مہنگا ہوتا تھا، موٹے کپڑے پہنیں گے۔ نمبر 3، اس بات کا جواب دنیا نہ دے سکی، نہ مثال لا سکی، آپ کا اس بات پہ اصرار تھا، تکرار تھی، یہ سختی سے آرڈر تھا کہ گورنر اور رعایا کے بیچ سیکرٹری کوئی نہ ہو۔ بلے 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 بلے، گورنر اور رعایا کے بیچ میں سیکرٹری کوئی نہ ہو، دربان کوئی نہ ہو، قاصد کوئی نہ ہو، دروازہ اس کا کھلا رہے، صبح ہو یا شام ہو، مجبور محجور ضرورت مند جس کو جب ضرورت ہو، عمر نو اے گل دا پتہ نہ لگے کہ کسے نے وچ بندہ رکھیا ہے، وہ پہلے جا کے سلامی دے گا، پھر اجازت لے گا اور پھر بندہ جائے گا۔ ڈائریکٹ بندہ گورنر تک پہنچنا چاہیے۔ غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ آسٹریلیا کا صدر سائیکل پہ جا رہا ہے، انگلینڈ کا ایکس وزیر اعظم جو ہے وہ اپنا سامان گاڑی میں خود رکھ رہا ہے، چھوڑو ان کو، آؤ کوچا ہے فاروق اعظم میں۔ بیت المال کے ایک اونٹ کو زخم آ گئے، آپ اس کے زخموں پر خود تیل لگا رہے تھے، کسی نے کہا امیر المومنین آپ کسی غلام کو کہہ دیتے، تو فرما عمر بھی تو غلام ہی ہے۔ بلے بلے بلے، فرما غلام ہی کام کر رہا ہے، میں مسلمانوں کا امیر ہوں اور جو امیر ہوتا ہے وہ خادم ہی ہوتا ہے۔
لیکن معذرت کے ساتھ آج ہمارے ذہنوں میں مخدومیت پڑ گئی. آپ یقین جانیں جب میں آ کے یہاں بیٹھا مسجد کے اندر، ٹھنڈی مسجد تھی، تو میرے ذہن میں سوال یہ بات گھومنے لگ گئی اس وقت کہ یار اتنی سہولتیں، یعنی جو سہولت ہمیں گھر میں بھی ہر ہمہ وقت نہ مل پائے. ہر گھر میں اے سی نہیں ہے، ہر گھر میں اے سی ہے تو ہر وقت خود نہیں چلاتے، بجلی کا بل جھٹکا دیتا ہے. کمال نہیں ہو گئی آج سجدوں کے لیے بھی ٹھنڈک، روشنیوں کا انتظام. میرے بھائی اتنی سہولتیں ہو گئیں، بیچ میں سے ذوق بندگی اٹھ گیا، شوق عبادت اٹھ گیا، ذوق عبادت اٹھ گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذوق عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ ساری ساری رات قرآن پڑھ کے روتے رہتے تھے. سواری پر بیٹھے تھے، ایک قاری قرآن کی آواز کان میں پڑی، وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا جس کا آسان مفہومی تشریحی تفسیری ترجمہ یہ ہے کہ تم سے ایک دن حساب لیا جائے گا. حضرت عمر دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے اور سواری سے زمین پر آ گئے. 40 دن بیمار رہے. قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں اور قرآن ہم بھی سنتے ہیں. ایک دن حساب لیا جائے. آپ کے ہاتھ میں درہ ہوتا تھا، شام کو جب گھر پلٹتے تو اپنے پاؤں پر اس کی ہلکی ہلکی ضرب مارتے جاتے. عمر اپنا احتساب کر اس سے پہلے کہ تیرا محاسبہ کیا جائے. عمر اپنا احتساب کر اس سے پہلے کہ تیرا محاسبہ کیا جائے. خود اپنے آپ سے فرماتا. دنیا ثانی عمر نہیں لا سکتی. حضرت فاروق اعظم، اللہ اللہ اللہ، حضرت فاروق اعظم سبحان اللہ الکریم. میں آپ کو بتا رہا تھا گورنروں کے بارے میں، پھر آپ نے فرمایا گورنروں کے لیے اصول تھا کہ وہ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائیں گے، باریک کپڑا نہیں پہنیں گے، بڑھیا سواری پہ نہیں بیٹھیں گے، دروازے پر کوئی قاصد و دربان و سیکرٹری نہیں رکھیں گے، موٹے کپڑے پہنیں گے اور چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائیں گے، سادہ زندگی گزاریں گے. یہ کہنے والا آپ کتنا سادہ تھا. قیصر و کسریٰ جس کے نام سے کانپیں، فلسطین کا پہلا فاتح اعظم، مسجد اقصی کو فتح کرنے والی ہستی کا نام فاروق اعظم ہے. اور آج فلسطین کی بیٹیاں رو رو کر کہتی ہیں عمر پھر نہیں آئے گا. وہ فیس بک پہ میں نے ایک تصویر دیکھی تھی کہ فلسطین کی گلیوں میں دیواروں پر لکھا تھا کہ فلسطین پھر عمر بن خطاب کی راہ دیکھ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ. تو میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا خود ان کی زندگی کا سادگی کا عالم کیا تھا. جبہ اکثر اوقات وہ پہنا ہے جس میں 17 ٹانکے لگے ہوئے ہیں چمڑے کے. آپ جب فلسطین کے لیے تشریف لائے ہیں، فلسطین کے لیے غور سے سنیے گا اس بات کو، فلسطین کے لیے تشریف لائے ہیں تو رستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو جس طرح ہوتے ہیں نمبردار سٹی کا ناظم، تو وہ جو صاحب وہاں پر نمبرداری کے طور پر مقرر تھے، یہ نمبرداری لفظ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، آپ نے ان کو بلا کے فرمایا کہ میری قمیض بہت زیادہ میلی ہو گئی ہے سفر کی وجہ سے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنی قمیض دے دو تاکہ اس کو اتار کے اس کو پہن کر اس کو دھو لوں. ایک قالین کا ٹکڑا جو شاہ ایران کے دربار میں بچھا تھا وہ 50,000 ہزار دینار کا فروخت ہوتا ہے مدینہ پاک کے بازاروں میں. ایک قالین کا ٹکڑا، خزانے بھرے ہوئے ہیں، لیکن پورے سفر میں ایک قمیص ہے ذات عمر کے پاس، اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ مجھے قمیص دے دے میں پہن کے، اور دھونی بھی خود ہے. ہائے 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 ہائے، دھونی بھی خود ہے. کیا ہم اور کیا ہماری اوقات. دھونی بھی خود ہے اور قمیص کو دھویا
تو انہوں نے بعد میں کہا حضور یہ قمیص میری طرف سے قبول فرما لے. فرما نہیں تجھے ضرورت ہوگی، تیری مہربانی اب یہ کام کرے گی. اب آگے آپ نے وہاں داخل ہونا ہے. تو امیر لشکر حضرت فاروق اعظم سے عرض کرتے ہیں کہ سرکار آپ جس قوم کی طرف جا رہے ہیں وہ قوم ظاہری ٹیپ ٹاپ کو بڑی پسند کرتی ہے.